अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं कुछ यूँ कि हमारा प्लान बना हुआ था कुछ दिनों से कि हम फ्रैंकफर्ट का एक चक्कर लगा लें। तो बच्चों को किया जी हमने तैयार और हमारा प्रोग्राम कुछ यूँ था कि हमने ट्रेन पे जाना है, यानी गाड़ियों पे नहीं जाना। तो इस तरह अगर हम ट्रेन पे जाते हैं तो एक तो हमें टाइम ज़्यादा मिलता है, दूसरा ये होता है कि आप जगह जगह रुक के आप बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं और फिर ये है कि कुछ जो भी आपको लेना है फिरना है तो आप बड़े आराम से फिर सकते हैं। अगर आप घर में ये हो कि मेल हजरात भी साथ हों तो यकीन करें कि वो ना खुद फिरते हैं और ना फिर हमें फिरने देते हैं, यानी उन्हें ये होता है कि फ़ौरन से कोई चीज़ लें और बाहर निकल आएँ। तो हमारी सबसे पहला ये होता है कि हमारी प्रायोरिटी में ये होता है कि हमें एक दिन जो होता है वो अपने लिए और बच्चों के लिए मिल जाए, हम खुद अकेले जाके वहाँ पे एंजॉय करें। तो ये देखें जी हम ट्रेन लेके यहाँ पहुँच गए हैं। ये आप देख रहे हैं फ्रैंकफर्ट का मेन स्टेशन। और हमारा यहाँ पे प्लान कुछ यूँ था कि हमें ईद की शॉपिंग तो हम तकरीबन आलमोस्ट कर चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ी थोड़ी आपको चाहिए ही होती हैं। तो इस वक्त जी हम स्टेशन पे पहुँच गए हैं फ्रैंकफर्ट के। तो यहाँ पे बड़ी ही अच्छी ज्वेलरी शॉप थी, बच्चियाँ भी थीं, मैं भी थी। हम सोच रहे थे कि जो ईद पे हम लोगों ने कपड़े पहनने हैं क्या उसके साथ हमारे पास ज्वेलरी है। आलमोस्ट तो ज्वेलरी के जो बॉक्स हैं वो घर में भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी जब हम कहीं शॉप पे जाते हैं तो यकीन करें देख के लगता है कि इसी चीज़ की शायद हमें ज़रूरत थी। ये मेरा नहीं, मेरा ख्याल है हर औरत का ही यही मसला है। ज्वेलरी ख़रीद के हम बाहर निकले हैं और अब हम मेन फ्रैंकफर्ट में जो हैं वो दाखिल हो चुके हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे बड़ी तादाद में दोनों साइड्स पे जो हैं वो शॉप्स हैं, बुटीक्स हैं और काफ़ी यह है कि प्राइवेटली लोगों की अपनी शॉप्स भी हैं। और इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है जो हमें ख़ास तौर पे अपील करती है, तो यहाँ पे गोल्ड की जो हैं वो शॉप्स काफ़ी पुरानी हैं और अच्छी हैं, जिनमें इंडियन शॉप्स भी हैं और अब तो कुछ अरसे से पाकिस्तानी शॉप्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। और जिनकी शादी ब्याह हो और आपको सडनली गोल्ड वगैरह चाहिए हो तो वो आप यहाँ से बड़ी आसानी से ख़रीद सकते हैं। जो जगह आप साइड से देख रहे हैं इस वक्त हम यहाँ से गुज़र रहे हैं और यकीन करें यहाँ इतना अच्छा आज का मौसम था कि हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और ख़ास तौर पे जब आप ख़ुद गाड़ी लेके यहाँ पे आते हैं तो आप वो चीज़ें नहीं देख सकते जो आप इस तरह चल फिर के देख सकते हैं, यानी हर वो चीज़ छोटी छोटी जो आप गाड़ी में एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि आप आते हैं एक ही शॉप पे आते हैं, एक ही मॉल में आते हैं, वहाँ से कुछ ख़रीदा जो भी, तो फिर उसके बाद आप पार्किंग एरिया में जाते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं, वापस है। मगर अगर आप इस तरह जैसे हम आ रहे हैं आज ट्रेन पे और पैदल पैदल तो इस तरह आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। तो आज पैदल का एक ये भी फ़ायदा हुआ कि ये शॉप भी हमें मिली और यहाँ से हमने चॉकलेट ली और इसमें बेतहाशा फ्लेवर थे और फ्रेश चॉकलेट्स थी जो आपका दिल चाहे। और ब्राउन चॉकलेट, डार्क ब्राउन चॉकलेट, वाइट चॉकलेट और मुख्तलिफ इसके अंदर वालनट से मांडल वगैरह थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा नट से भरपूर थी। वो आपकी पसंद कि आप उसको किस हिसाब से लेते हैं और कितनी लेते हैं। बहरहाल जी हमने भी यहाँ से चॉकलेट ख़रीदी ताकि रास्ते में अगर बच्चे हमारे तंग करें हमें तो हम उनको दे के ज़रा चुप करवा सकें। तो इसके बाद जी हम आ गए हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो यहाँ पे देखें बैठने की भी जगह थी और फिर धूप इतनी ज़्यादा थी कि दिल चाह रहा था कि यहाँ कुछ देर के लिए बैठ के बच्चों को कुछ खिलाएं पिलाएं। बच्चे भी भरपूर इंजॉय कर रहे थे। उन्हें पूछा है कि दोबारा आप लोगों ने गाड़ियों में आया करना है कि ऐसे आना है, तो कहते नहीं नहीं आपके साथ ही आना और बिल्कुल ऐसे ही आना है। तो इसके बाद जी अब हम निकल आए हैं यहाँ पे कॉन्स्टेबलर वाक़े, हफ्ट वाक़े। जो यहाँ के जर्मनी के रहाइश पजीर हैं वो जानते होंगे। इस वक्त हम माई साइल पे पहुँच गए हैं, तो अंदर जाके आपको दिखाते हैं। ये बहुत ही बड़ा मॉल है और इसके अंदर आपको स्किन केयर से ले के खाने पीने से ले के पहनने ओढ़ने का, जूतों का, बैग्स का, यानी कि टोटल सामान जो है वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आपने ईद की तैयारी करनी है तो आप इसका ज़रूर विज़िट करें, हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे ब्रांडेड जो शॉप्स हैं वो बड़ी अच्छी हैं, जैसे बैग्स की हैं, गेस वालों की हैं, और भी आगे बढ़ते जाएंगे तो साथ साथ आपको दिखाती जाऊंगी कि यहाँ पे क्या कुछ है। लेकिन यहाँ पे अगर जाएं अंदर तो
بہت مزہ آتا ہے۔ اور بچوں کے لیے بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی ہر دفعہ ایک چینج ضرور دیا ہوا ہوتا ہے بچوں کے لیے کہ یہاں پہ آئیں تو بچے جو ہیں وہ انجوائے کریں۔ تو آج بھی کچھ اس قسم کا انہوں نے سیٹ اپ جو لگایا ہوا تھا، بچے وہاں پہ بیٹھ کے اپنی سیلفیاں، فوٹوز، فیملی فوٹوز بنوا رہے تھے اور کافی اس ایریے میں رش تھا۔ مگر آفرین ہے ہمارے بچوں پہ، وہ ذرا بھی تنگ نہیں ہوئے، انہوں نے اپنی جو باری کا انتظار کیا، پھر اس کے بعد بالکل بڑوں کی طرح بیٹھ کے انہوں نے وہاں پہ فوٹو شوٹ کروایا۔ تو اس وقت بچے چلیں گے جی آئس کھانے کے لیے، تو میں یہاں پہ آ گئی ہوں۔ یہاں پہ سارا ہینڈ میڈ جو ہے وہ کاسمیٹک ہے، خاص طور پہ آپ کی جو خواتین پسند کرتی ہیں سکن کیئر روٹین کے حساب سے کہ وہ کیا لگائیں کیا نہ لگائیں اپنی سکن کو دیکھتے ہوئے، تو یہاں پہ ہر وہ چیز دستیاب ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ کافی ماسک جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہاں پہ کام کرنے والوں سے آپ تسلی سے بات کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کی میری سکن ہے، اس کے لیے کیا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کیا استعمال کروں، تو وہ بڑی تفصیل سے آپ کو اس کا بتاتے ہیں۔ تو ضرور اگر آپ یہاں پہ جائیں مائی سائل پہ تو یہاں پہ ضرور وزٹ کریں۔ اور اس کے بعد جی یہ دیکھیں بچے ہمارے آئس کھاتے ہوئے اپنی تصویریں بنا رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں۔ اس کے بعد جی ہم اگلے سٹور پہ نکل آئے ہیں، اور یہ بھی کافی اچھا سٹور ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ موسم کے لحاظ سے اگر آپ کو کپڑے چاہیے، جیسے سردیاں ہیں، گرمیاں، اور ان کا کپڑا اتنا پائیدار بالکل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نیکسٹ سیزن میں بھی ہم اس کو استعمال کریں، تو اس کا یہ ہے کہ آپ ایک سیزن میں لے کے اس کو 2-4 دفعہ ہی دھوئیں گے تو پھر اللہ اکبر ہو جائے گا، یعنی اس کے ہم لے کے پہن چکے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ صرف ایسے ہے کہ جیسے بچیاں خوش ہو جائیں شوق پورا کرنے کے لیے، تو ضرور اس سٹور پہ جا کے شوق پورا کریں۔ بہرحال ٹھیک ہے، اوکے ہے، یہ سٹور کوئی اتنا اچھا کپڑا یہاں کا نہیں ہے۔ اس کے بعد جی یہ سٹور مجھے بہت پسند ہے، نانو نانا کے نام سے یہ سٹور ہے۔ یہ جہاں بھی سٹور ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شہر میں ہو، اگر مجھے پتا ہو تو میں اس کا رخ ضرور کرتی ہوں۔ یہاں پہ گھر کے استعمال کی چیزیں بہت اچھے داموں پہ مل جاتی ہیں اور تھوڑی سی یونیک ہوتی ہیں، یعنی آپ ایسے کہیں کہ ہر ایک کے گھر میں وہ ریگولر چیز استعمال نہیں ہوتی، تو ان کا جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ ذرا مختلف ہوتا ہے۔ اس کے بعد جی ہم اور جو آگے جس طرح شاپس آ رہی تھیں اس کا وزٹ کر رہے تھے، اور میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی جا رہی ہوں کہ یہ سارا کچھ مائی سائل پہ موجود ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں سے نکل آئے ہیں، اب ہم جا رہے ہیں پرائی مارکٹ، اور ہمیں کچھ یہ تھا کہ پرائی مارکٹ کا بھی ایک وزٹ کر لیں۔ یہاں سے ہمیں جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے وہ بیڈ کور، کشن، پلو کور، یعنی اس طرح کی چیزیں ہمیں بہت بآسانی سے مل جاتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اگر عام روٹین عام سٹورز میں دیکھیں تو ہمیں بیڈ کور وغیرہ ڈبل بیڈ کور نہیں ملتے، تو وہ بھی یہاں سے مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد جی ہم نے وہاں سے کی شاپنگ کمپلیٹ، تو بچوں کو لگی ہوئی تھی بھوک، انہیں ہم نے میک ڈونلڈ میں ایک چکر لگوا دیا، ان کو کھانا شانا کھلانے کے بعد ہم آ گئے ہیں اب ڈائشمن میں۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ فرینکفرٹ میں گئے ہیں تو جو بھی شاپ آپ کو نظر آئے آپ ایک دفعہ اس کے اندر نہ جائیں، ایسا تو ممکن ہے ہی نہیں۔ تو یہ دیکھیں جی سارے شوز جو تھے وہ اچھے تھے، اور کچھ یہ تھا کہ ہمیں عید کے لحاظ سے اگر شوز چاہیے تھے تو ہم دیکھنے گئے تھے، شاید کوئی ایسا سٹائلو سے شوز ہوں جو ہم لے سکیں۔ تو یہ مجھے بڑے خوبصورت لگے ہیں کہ یہ نازک بھی تھے، اور اگر آپ نے اپنے کسی سوٹ کے ساتھ اس طرح جس طرح آپ نے عید پہ یا اس طرح کے کسی بھی ایونٹ میں پہننا ہے تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ بیگز کی بھی ایک اچھی کلیکشن موجود تھی، اور کلرفل بیگ بھی تھے، شوز بھی تھے۔ تو اس کے بعد جی بیٹی نے تو لیے یہاں سے ایک شوز، اور کبھی بھی نہیں ہوا کہ اس کو کوئی چیز یہاں سے پسند نہ آئے، ہمیشہ ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی بیگ جو ہوتا ہے وہ تیار ہوتا ہے۔ تو یہاں سے جی ہم نکلتے ہیں اب باہر۔ بیٹی کو جو شوز پسند آئے تھے تو انہوں نے تو لے لیے ہیں، مجھے تو کوئی خاص پسند نہیں آئے کیونکہ گھر میں جو الماریاں ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک بھری ہوئی ہیں۔ تو اس کے بعد جی ہمارا ہوا ہے واپسی کا سفر شروع۔ تو یہاں پہنچے، یہاں بڑی ہی اچھی ایک بوٹیک ہمیں نظر آئی ہے، تو اس کے اندر چلتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کو دیکھ کے بالکل ایسا احساس ہوا ہے کہ جیسے میں پاکستان کے کسی مال میں ہوں، اور بڑا ہی مزہ آ رہا ہے، اور بالکل ایسے جیسے کھاڑی، نشاط، اور آپ جے ڈاٹ پہ چلے جائیں یا اس طرح کا کوئی بھی سٹور ہے تو اس میں اتنا کلرفل جو ہے وہ کپڑا موجود ہوتا ہے۔ تو بالکل یہاں پہ بھی ایسا ہی تھا، انتہائی خوبصورت تھیم تھی ان کی،
کپڑوں کی ایک الگ ہی سٹائل تھا ان کا، جو کہ یہاں ہم نے دیکھنے میں کبھی نہیں ملا. ہمیں بہرحال یہاں دیکھنے میں اس قسم کے کلرز اور سٹائل کبھی نہیں رہے. سارے کلر وائبرنٹ تھے اور دیکھنے سے ہی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پاکستانی انڈین شاپ ہے. کبھی گمان ہو رہا تھا کہ یہ افغانی ہیں، کبھی گمان ہو رہا تھا کہ یہ ایرانی ہے، یعنی کہ یہ وہاں کے نہیں لگ رہے تھے. لیکن جی بہت ہی خوبصورت سٹور تھا، لیکن سٹائل کلر کے ساتھ ساتھ جو ان کی قیمت تھی وہ بھی آسمان کو چھو رہی تھی. یعنی کہ اگر ایک شرٹ آپ یہاں پہ دیکھ رہے تھے تو 130 یورو، 140 یورو یا اس طرح 150 یورو پلس تھی. تو بہرحال جی چیز بہت خوبصورت تھی، کوئی شک نہیں ہے. سارا جو اسٹف تھا وہ کاٹن پہ تھا، اسکارف بھی تھے بہت خوبصورت، لیکن یہ تھا کہ ان کی پرائسز بہت ہائی تھی. بہرحال اگر آپ فرینکفرٹ میں رہتے ہیں تو یہاں کا ضرور وزٹ کریں، آپ کو اپنی پسند کی بہت سی چیزیں یہاں پہ مل جائیں گی. اور ان کے کپڑوں کی جو ڈیزائننگ تھی وہ بھی کمال کی تھی، صرف کلرز نہیں، کپڑوں کی ڈیزائننگ، پھر اس کے اوپر جو پرنٹس تھے وہ بہت ہی خوبصورت تھے. ضرور اس اسٹور کو آپ وزٹ کریں تو یہ آپ کو کافی اچھا لگے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کو اپنے ملک کی یاد یہاں بیٹھے ہی کروا دے گا. تو اب بڑھتے ہیں جی. اب ہم آگے تھک چکے تھے یہاں سے نکل کے، اب ہم جا رہے ہیں واپسی یعنی کہ اسٹیشن کی طرف. تو یہاں پہ ہم نے لی جی اپنی ٹرین، یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہم تھک چکے ہیں اور ابھی ہم نے گھر جا کے افطاری کی تیاری کرنی ہے. تو 5 بجے تک ہم نے ہر 2 صورت گھر پہنچنا تھا. تو ہم جی خیر سے پہنچ گئے ہیں. ہم ساتھ ساتھ اپنی چیزیں سمیٹ رہے ہیں جو ہم آج شاپنگ کر کے لائے ہیں. کچھ زیادہ شاپنگ نہیں کی، وہ آپ کے سامنے ہیں. جو روٹین کی ہمیں چیزیں چاہیے تھیں وہ ہم نے لی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کو ہم اپنی عید کی شاپنگ دکھائیں گے. تو تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے ہمیشہ کی طرح ڈھیر سارا خیال. ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر، اسٹے بلیسڈ.